افواہ سے ڈریں۔ یہ جو جھوٹی افواہیں، باتیں، غیبت، تہمتیں، الزام ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی موریلٹی کو، انسان کی ویلیوز کو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، جب انسان اس کے اوپر یقین کرتا ہے تو اس کا جو یقین ہوتا ہے نا، دیکھی دکھائی باتوں سے بھی اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، اتنی وہ باتیں غلط نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جو کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے یقین کا، وہ بہت لو ہو جاتا ہے۔ اگلی بار جب اس کے سامنے بھی وہ بات ہوتی ہے نا تو وہ اس پہ یقین نہیں کر پاتا۔ اسی طرح جو لوگ غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں کسی شخص کی، تو وہ بھی انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے اس شخص کے سامنے جس کے سامنے وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص فلاں شخص کی میرے آگے برائی کر رہا ہے تو یہ فلاں شخص کے آگے میری بھی برائی کر رہا ہوگا۔ تو احتیاط کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر اس شخص کے سامنے جس کے سامنے آپ غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کا غیبت والا پارٹنر ہی ہو۔ سم ٹائمز وہ آپ سے سمجھدار ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بات یا تو آپ کو روک بھی سکتا ہے یا آپ کو خاموشی سے سن بھی سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی افواہ والی بات پھیلا رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کو اسی وقت سٹاپ کر دیں۔ ایک تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، دوسری آپ اس بات کو آگے پھیلانے سے روک جائیں گے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اکثر ہماری ہوتی ہیں باتیں، ہم کسی ڈاکٹر کے بارے میں یا کسی استاد کے بارے میں، کسی افسر کے بارے میں پھیلا دیتے ہیں کہ وہ رشوت لے رہا ہے یا وہ صحیح طرح علاج نہیں کر رہا، یا اس ڈاکٹر سے فلاں مریض کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ لاپرواہی سے آپریشن کر رہا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کا لوگوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر سے اعتبار ختم کرواتے ہیں۔ اور اگلی بار جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو اگر خدا نخواستہ اس کی نیچرل ڈیتھ ہو، لیکن پھر بھی وہ شخص سمجھے گا کہ شاید اس ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سے بھی پرہیز کیا جائے کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہوتا کہ کسی شخص کی وجہ سے کسی شخص کی جان جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے انسان کا جو وقتی طور پہ ہوتا ہے نا، انسان خود کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن بعد میں انسان کا جو سکون ہوتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر آپ نے کسی وجود سے جان ختم کرنی ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ افواہ سے ڈریں۔ جو لوگوں کے اندر ہم لوگوں کے بارے میں کریٹ کرتے ہیں، اپنے آفیسرز کے بارے میں، ڈاکٹرز کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، ارد گرد کی جو ہمارے سوسائٹی بنانے والے ہوتے ہیں، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کے خلاف بھی اولاد کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، اور ماں باپ کو جا کر اولاد کی شکایت لگاتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں کرے، اور ماں باپ کو جا کر کہتے ہیں تمہاری اولاد کیسی ہے، تمہاری فرما بردار نہیں ہے، تمہارا کہنا نہیں مان رہی۔ یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے بری بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو ایسی بات کر رہا ہے جس کا آپ کو لگ رہا ہے، یقین ہے کہ اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اس شخص کو اسی وقت سٹاپ کر دے۔ اس کا پتہ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اگلی بار جب وہ بندہ آپ کے سامنے بات کرے گا تو 100% سوچے گا، اور جب وہ کسی اور کے سامنے بات کرے گا تو 80% تب بھی سوچے گا کہ شاید پچھلے انسان کی طرح مجھے یہ بھی روک نہ دے، یہ بھی مجھے شرمندہ نہ کر دے۔ تو اس طرح پہ بھی ہماری سوسائٹی میں یہ جو افواہیں ہیں، جو غیبتیں ہیں، جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، لوگوں کی غلط تصورات پیدا ہو رہے ہیں، وہ سٹاپ ہونا شروع ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 700 سال پہلے نا ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک بری عورت کا پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا ہے اس مسجد کا جو مینار ہے نا وہ ٹیڑھا ہے۔ تو جو وہاں پہ مزدور بیٹھے تھے وہ سب اس عورت کے پر ہنسنے لگے، لیکن جو وہاں پہ ایک بزرگ مستری بیٹھا تھا نا، اس نے اپنے مزدوروں سے کہا جاؤ بھاگ کر جا کر ایک لکڑی لے کر آؤ اور رسا لے کر آؤ۔ انہوں نے لکڑی کے ساتھ اس مینار کو ٹیک لگائی اور رسا دیا، سب مزدوروں کو اسے کھینچو، اور اسے تب تک کھینچتے رہے جب تک اس عورت کو تسلی نہیں ہوگی کہ یہ مینار سیدھا ہو گیا۔ اس عورت کے جانے کے بعد مزدوروں نے پوچھا سر کیا واقعی میں اس رسی اور لکڑی کے ذریعے یہ مینار سیدھا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مینار سیدھا تھا، لیکن یہ عورت کی نظر میں، اس عورت کی نظر میں ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اگر اس کے سامنے اس کو فوراً سیدھا نہ کیا جاتا تو یہ افواہ پورے بستی میں، گاؤں میں، علاقے میں پھیل جاتی، اور پھر یہ تا قیامت تک سب کی نظروں میں ٹیڑھا ہی رہنا تھا۔ تو یہ سوچ لیں کہ آپ کی ایک بات، غلط بات، آپ کی غلط بیانی کسی کی ساری زندگی خراب کر سکتی ہے، کسی کے سارے کیے کرائے پر پانی ڈال سکتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے افواہ کی یا اس طرح کی بات آپ کے متعلق کر رہا ہے تو اس حقیقت، اس غلط فہمی کو فوراً ہی دور کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس افواہ کو آگے پھیلنے دیں۔